تزکے نادری والی کابل سے ناچاقی مدت سے ارادہ تھا کہ والی کابل کی گوشمالی کریں. وہ لگاتار بلا کسی وجہ ہمارے خلاف زہر اگل رہا تھا. جب ہم نے خط لکھ کر اس خواہ پراپیگنڈے کی وجہ پوچھی تو اور بھی زیادہ زہر اگلنے لگا. چنانچہ موسم کو مناسب پا کر حملہ آور ہوئے. غالباً ان لوگوں کو ہماری قوت کا غلط اندازہ تھا. ہم نے دریائے ہلمند کو جگہ جگہ سے کاٹ کے ان کے ہوش ٹھکانے لگا دیے. دریائے ہلمند نہایت خوشنما دریا ہے. فرما بردار خاں معروض ہوا کہ شاہان سلف کا رواج رہا ہے کہ حملہ کرتے وقت جو دریا راستے میں آئے تیر کر عبور کرتے ہیں. اس کے کہنے پہ غلطی سے ہم نے بھی چھلانگ لگا دی اور شاہان سلف میں شامل ہوتے ہوتے بال بال بچے. کنارے کی طرف آنے کی کوشش کی. ہم پوستین کو چھوڑتے تھے لیکن پوستین ہمیں نہ چھوڑتی تھی. بمشکل ہمیں باہر نکالا گیا. بڑے پشیمان ہوئے. تہیہ کیا کہ جب تک تیراکی کے ماہر نہ ہو جائیں پانی میں قدم نہ رکھیں گے. شہباز خان کو خطاب کا عطیہ. مقامی باغ میں چند الو دکھائی دیے. یہاں کا الو ایرانی الو سے بڑا اور بہتر ہوتا ہے. الوؤں کا ایک جوڑا ہمارے ساتھ ہو لیا. شام کو ہماری قیام گاہ کے پاس بسیرا لیتا اور رات بھر ہو مچاتا. ہم نے فرما بردار خان سے پوچھا کہ یہ جوڑا کیا چاہتا ہے. وہ بولا گستاخی کرتا ہے اور ہمیں واپس جانے کو کہتا ہے. ہم بہت خفا ہوئے اور فرما بردار خان کو پاپوش مبارک سے زد و کوب کر کے سرفراز فرمایا. ساتھ ہی شہباز خان کی رائے دریافت کی. وہ جانثار معروض ہوا کہ فعال نیک ہے. الو جیسا منحوس پرندہ بھی ہم سے بلند تالے شہنشاہ کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے. ہم اس جواب پر خوش ہوئے اور نمک حلالی کی قدر کرتے ہوئے اس کو الو شناس کے لقب سے نوازا اور اس کے ہم جنسوں میں اس کی عزت افزائی فرمائی. سیاحت ہند کا ارادہ. قابلی افواج کے ساتھ ہماری جنگ خاصی رہی. یہ ان تمام خصوصیات کی حامل تھی جس نے نادر شاہی جنگوں کو اس قلیل عرصے میں اس قدر حیرت انگیز شہرت بخشی. اب ماشاءاللہ نادر شاہی حکم، نادری قہر، نادر موقع اور نادری حکومت بچے بچے کی زبان پر ہیں. والی کابل اپنے کیے پہ نادم تھا. اس نے وفاداری کا حلف اتنی مرتبہ اٹھایا کہ ہم نے تنگ آ کر منع کر دیا. خیر چونکہ کابل کی مہم اندازے کے خلاف بہت جلد ختم ہو گئی، سوچا کہ بیکار وقت کیوں نہ سیاحت ہند میں صرف کیا جائے. ہمیں بتایا گیا کہ حملہ آوروں کی سہولت کے لیے اہل ہند نے 2 راستے صاف کروا رکھے ہیں. برائے افغانستان خیبر ایجنسی پشاور لاہور پانی پت. برائے بلوچستان سمرسٹا بھٹنڈا دلی. ہم نے پہلا راستہ پسند فرمایا کیونکہ بلوچستان کے راستے میں جیکب آباد پڑتا ہے جو دنیا کے گرم ترین مقاموں میں سے ہے. کابل سے کوچ. 4 گھڑی گزرنے پر کابل سے کوچ کیا. ہمارے دین شہر فصیل تک بلکہ درائے خیبر تک چھوڑنے آئے. جانے نہ دیتے تھے. والی کابل مفارقت کا سوچ کے روتا تھا اور ہمارے ہمراہ سیاحت ہند میں شریک ہونے کی اجازت طلب کرتا تھا، لیکن ہم جانتے تھے کہ یہ رونا پیٹنا دکھاوے کا ہے. یہ لوگ بڑے کائیاں ہیں. ہمارے رخصت ہوتے ہی پراپیگنڈا دوبارہ شروع کر دیں گے اور پھر ہم اہل ہند پہ مہمان نوازی کا زیادہ بوجھ ڈالنا قرین مصلحت نہ سمجھتے تھے. چنانچہ اسے سمجھایا کہ جب ہم سیاحت ہند سے واپس آ جائیں تب اس کا جانا زیادہ موزوں ہوگا. وہ پھر بھی روتا تھا. اسے عذرائے غریب پروری ایک ریشمی رومال آنسو پوچھنے کے لیے مرحمت فرمایا اور بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا. اس منزل سے کوچ کر کے در خیبر میں پہنچے. نہایت پرفضا مقام ہے. سکندر یونانی، محمود غزنوی اور دوسرے نامی سیاح بھی اسی راستے سے گزرے تھے. ہم نے بھی ان کے نقش قدم پر چلنے میں بہتری سمجھی. اس درے میں پرند چرند درند انسان بلکہ نباتات و جمادات تک نظر نہیں آتی. خداوند باری تعالیٰ کی کیا قدرت بیان کی جائے. مغل فوجدار نے پشاور سے کچھ ورے آ کر سعادت آستان بوسی حاصل کی اور مشورہ دیا کہ ہمارا واپس چلا جانا بہتر ہوگا کیونکہ اس موسم میں سیاحت لطف نہیں دیتی. اس نے 200 مہر دلائی نظر اور ایک مرصع گھوڑا بطور پیشکش گزرانا. ہم نے بھی عذرائے مروت ایک دمبا عنایت کر کے ٹالا.
پشاور سے آگے شیر ملا، پہلی دفعہ دیکھا تھا، طبیعت بڑی خوش ہوئی۔ بندگان درگاہ تو بھاگ گئے، ہم وہیں کھڑے رہے، ہم کو کھڑا دیکھتا رہا۔ یہ ایک غربا کی مثال ہوتا ہے، نہایت نفاست پسند اور بوجھوا قسم کا چوپایا ہے۔ کچھ دیر ہمیں دیکھنے کے بعد اس درجہ مرعوب ہوا کہ بھاگ نکلا۔ اگلے روز ہمیں کسی نے بتایا کہ وہ شیر نہیں تھا، کچھ اور چیز تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ سفر کا حال، دریائے سندھ عبور کرنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ سید با یزید ابن یزید یزدانی آستام بوسی کی سعادت کے متلاشی ہیں۔ جب بلایا تو دیکھا فقط ایک آدمی تھا۔ ہم نے عذرائے تلطف اسے گلے سے لگایا اور پیار سے بھینچا۔ وہ بے ہوش ہو گیا، اسے فوراً اٹھا کر باہر لے گئے، لخلخا سنگایا گیا، مالش کی گئی۔ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ نظریں جو پیش کرنے لایا تھا لے کر رفو چکر ہوا۔ ہم نے اہلکاروں کو اس کے پیچھے دوڑایا کہ اگر خود نہیں آتا تو نظریں تو بھجوا دے، مگر اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ گلستان بیکانیر سے ایلچی در دولت پہ حاضر ہوا، ملتجی ہوا کہ چلیے مشتاقان دید راہ دیکھ رہے ہیں۔ ارادہ ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے چلے چلیں، مگر الو شناس کو حسب معمول شبہ ہوا کہ یہ کوئی چال ہے۔ بیکانیر لقودق صحرا ہے جس میں نہ پانی ہے نہ رویدگی۔ یہ لوگ ہمیں صحرا میں چھوڑ کر بھوک پیاس سے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ آنکھوں میں خون اتر آیا اور ہر چیز سرخت نظر آنے لگی۔ فوراً ایلچی کو بلوا کے الٹا لٹکوایا، جب بولا کہ واقعی یہ چال تھی تو کھلوا کے سیدھا کیا۔ اس حادثے نے ہمارا موڈ خراب کر دیا۔ سوچا کہ اہل ہند سے کسی اچھے سلوک کی توقع کرنا حماقت ہے، کیوں نہ کسی بہانے سے اس ملک پہ حملہ کر کے ان کی گوشمالی کریں۔ فرما بردار خان کو حکم دیا کہ حملے کی چند وجوہات سوچے۔ اس نے یہ فہرست پیش کی: نمبر 1، ہم عوام کے مفاد کے لیے جنگی چالوں کی ایک کتاب رہنمائے حملہ آوران ہند لکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری، ہندی گویے ترانوں کو نادر ندیم سے شروع کر کے ہماری توہین کرتے ہیں۔ تیسری، تاریخ میں اس سے پہلے ایران نے ہند پر باقاعدہ حملہ نہیں کیا۔ چوتھی، ہند پر حملہ ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ پانچویں، یوں بھی ان دنوں ہند پر حملے کا رواج عام ہے۔ ایسی بے معنی وجوہات معروض ہونے پہ ہمیں غصہ آیا، ایک بھی بات خدا لگتی نہ تھی۔ قصد ہوا کہ فرما بردار سے وہی پرانا سلوک کریں۔ دیکھا تو وہ کبھی کا غائب ہو چکا تھا۔ ہم نے خود ان سے بہتر وجوہات سوچنے کی دیر تک کوشش کی۔ جب کامیابی نہ ہوئی تو خوش ہو کر فرما بردار خان کو بحال فرمایا۔